ایک خادم کی زندگی سے زندگیاں بچ بھی جائیں گی، نجات بھی پا جائیں گی، اور ایک خادم کی زندگی سے زندگیاں تباہ بھی ہو جائیں گی اور گنہگار بھی ٹھہریں گی۔ خداوند میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ کی بھی سلامتی ہو۔ پاک روح کے لیے ایک بار زور سے تعریف کریں۔ بہت زیادہ آج خدا کا روح یہاں کام کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج جو خدا کا بیٹا ورشپ کر رہا تھا، سچ میں خدا کا روح یہاں کام کر رہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ خدا جب اس کے لوگ سچے دل سے پوری سچائی کے ساتھ اس کی ستائش کرتے ہیں تو اس کا روح اتر آتا ہے۔ آمین۔ اور خدا کا روح واقعی میں آج بہت زیادہ یہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور خدا کا جو روح کا مسا ہے وہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں ورشپ کے وسیلہ سے کام کرے گا۔ آمین۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روح میں آیا۔ آمین۔ سچ میں کہ مجھے بہت زیادہ برکت ملتی ہے ورشپ سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں عبادات کا جو وقت ہوتا ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے سے اگر اوپر چلا جائے تو لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن انڈیا کی آپ دیکھیں عبادت صبح 10 بجے سے شروع ہوتے جو ان کی سنڈے میٹنگ ہوتی ہے، اتوار کی عبادت، اور شام 4 بجے تک چلتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جس میں سب سے زیادہ ورشپ ہوتی ہے، اسی لیے خدا وہاں بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہاں بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ آج ہمارے معجزے، ہماری برکت، ہماری شفا کیوں ادھوری ہے؟ اس لیے کہ بڑی بڑی میٹنگوں میں خدا کی ورشپ بہت تھوڑی کی جاتی ہے۔ اتنی ورشپ نہیں کرتے جتنی ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ورشپ نہیں جتنا ایک دوسرے کو ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، اتنی ورشپ نہیں جتنا ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو دعا کا اہم حصہ ہے وہ خدا کی ستائش ہے۔ پھر سے اس کے لیے زور ڈالتا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں زبور نمبر 141 اور اس کی 4 آیت کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ زبور 141 کی 4 کو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھ اور سنے جائے جس کی برکت۔ خداوند تیرا شکر۔ میرے دل کو کسی بری بات کی طرف مائل نہ ہونے دے کہ بدکاروں کے ساتھ مل کر شرارت کے کاموں میں مصروف ہو جائے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ آمین۔ آج کا جو خدا کا کلام یہی ہے جس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے ان کے نفیس کھانوں سے باز رہنا ہے، ہم نے ان کے عمدہ کھانوں سے باز رہنا ہے، ہم نے ان کے مزیدار کھانوں سے باز رہنا ہے، ہم نے ان کے لذیذہ کھانوں سے باز
رہنا ہے، مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت ضرورت ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے۔ آج ہم اس بات کے اوپر غور نہیں کر رہے، اور یقین جانیے کہ جتنوں کے اوپر بھی ان دنوں میں دعا کر رہا ہوں، سارے ہی لذیذ کھانا کھا کر پھنسے ہوئے ہیں، سارے ہی مزیدار کھانوں کے چکروں میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اور بائبل یہاں بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خدا کا بندہ داؤد بول رہا ہے، مجھے ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھ۔ اپنوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھنے والا سمجھ جائے، آمین۔ اپنوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ اپنوں کی بات نہیں کر رہا کہ مجھے میرے اپنوں کے لذیذ کھانے سے باز رکھ، مجھے رشتہ داروں کے لذیذ کھانے سے باز رکھ، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ نفیس کھانے ہمیں پھنسوا دیتے ہیں، نفیس کھانے ہمیں مروا دیتے ہیں، نفیس کھانے کے چکر میں ہم اپنی انینڈنگ، ہم اپنا مسا کھو بیٹھتے ہیں۔ میری زندگی کا یہ خاص تجربہ ہے۔ میری زندگی میں نے یہ سیکھا ہے کہ میری برکت سادہ کھانوں کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ میری زندگی میں نے سیکھا ہے کہ میری برکت نفیس کھانے جب کھا لیتا ہوں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نفیس کھانے جب کھا لیتا ہوں میری انینڈنگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پاک روح کم کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ میں نے سیکھا ہے۔ جب بھی میں سادہ خوراک پر رہتا ہوں، سب سے زیادہ پاکیزگی میرے اندر کام کرتی ہے۔ آپ روحانی طور پر بھی مضبوط رہیں گے اور آپ جسمانی طور پر بھی مضبوط رہیں گے۔ اگر آپ بائبل میں دیکھیں جو دانیل کا اور اس کے 3 دوستوں کا، ان کی جو برکت کا راز ہے، ان کی جو بلیسنگ کا راز ہے، جو خدا ان کی زندگی میں خدا نے کام کیے، میریکل کیے، معجزے کیے۔ دانیل آپ پہلا چیپٹر ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو سادہ خوراک کی طاقت کا پتہ چل جائے گا۔ دانیل کے آگے عمدہ کھانے رکھے گئے۔ بادشاہ نے دانیل کے اوپر اور اس کے دوستوں کے اوپر 3 سال کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا کہ 3 سال یہ 4 بندے شاہی کھانا کھائیں گے۔ 3 سال بادشاہ نے کہا جو کچھ میں کھاتا ہوں یہ بھی کھائیں گے، لیکن خدا کے لوگوں نے اس کھانے کو چھوا نہ۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لوگوں نے اس کھانے کو چکھا نہیں اور کہا ہمیں 10 دن ساگ پات روٹی اور پانی دیا جائے، اور جب انہیں 10 دن ساگ پات روٹی اور پانی دیا گیا تو ان سے زیادہ جو لذیذ کھانے کھا رہے تھے، جو نفیس کھانے کھا رہے تھے، جو اعلیٰ کھانے کھا رہے تھے، جو مزیدار کھانے کھا رہے تھے، جو شاہی کھانے کھا رہے تھے، ان سے زیادہ خدا کے بندوں کے چہرے کے اوپر رونق تھی۔ آپ کی برکت، آپ کا راز، آپ کی طاقت جو سادہ خوراک کے اوپر ہے وہ نفیس کھانوں میں نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ کو نفیس کھانا کھلانا ہے، جس نے بھی آپ کو عمدہ کھانا کھلانا ہے،
جس نے بھی آپ کو مزیدار کھانا کھلانا ہے وہ اندر سے آپ کو کھلا نہیں رہا، وہ آپ کو کھا رہا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کھانا اگر بائے نیم آپ کے لیے آیا ہے تو آپ نے نہیں کھانا۔ اکثر ہم بائے نیم جو کھانا آتا ہے بڑا خوش ہو کے کھاتے ہیں، یہ صرف میرے لیے آیا ہے، مجھے وہ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی چاہت کے ساتھ انہوں نے یہ کھانا بھیجا ہے، یہ دوسرا کوئی نہیں کھائے گا، یہ میں ہی کھاؤں گا۔ اور اسی کھانے کو کھا کر ہم پھنس جاتے ہیں، اسی کھانے کو کھا کر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اسی کھانے کو کھا کر ہم کمزور ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ آج جس کے اوپر بھی میں دعا کرتا ہوں، جب ریلیزنگ ہوتی ہے، ڈیلیورنس ہوتی ہے، تو پوچھا جاتا ہے کس کے ذریعے آیا ہے۔ جب ابلیس بولتا ہے، کسی کے اندر بولا گڑ والے چاول کے اندر سے آیا ہوں، اور کوئی بتا رہا ہے میں جلیبیوں میں سے ہو کے آیا ہوں۔ کسی سے پوچھ رہا ہوں کس میں آیا ہے، میٹھے چاولوں میں ہو کے آیا ہوں۔ کسی سے کس میں آیا ہے، بیف میں ہو کے آیا ہوں۔ شیطان کبھی بھی آپ کے سادہ خوراک کے اوپر کام نہیں کر سکتا۔ آپ جب بھی پھنسیں گے، آپ جب بھی زد میں آئیں گے، مزیدار کھانے کی زد میں آئیں گے۔ اور خدا کا بندہ یہاں بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ اپنے آپ کو ان کے نفیس کھانوں سے باز رکھنا ہے۔ آج جو خاص طور پر دن چل رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ گھر گھر میں نفیس کھانا بن رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کسی گھر میں بڑا نفیس کھانا بن رہا ہے اور کسی گھر میں چھوٹا نفیس کھانا بن رہا ہے، لیکن ایسے کھانوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ آمین۔ نہ تو بڑا نفیس کھانا کھانا ہے اور نہ چھوٹا نفیس کھانا کھانا ہے۔ اکثر ہم سلپ ہو جاتے ہیں، آمین، اور یہ سچ میں ہوتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ آپ کو نہیں پتا کہ شیطان کس کھانے کے اندر سے آپ کی زندگی میں آ گیا۔ وہ کبھی بھی ایسی چیز میں نہیں آئے گا جو آپ کو نہیں پسند۔ جب بھی دشمن ابلیس نے آپ کی زندگی میں کام کرنا ہے، اس نے ایسی خوراک کے اندر سے ہو کے کام کرنا ہے جو خوراک آپ کی پسندیدہ ہو۔ اس نے جب بھی آپ کے اوپر اٹیک کرنا ہے جو خوراک آپ کی کمزوری ہے، کسی کی کمزوری کھیر ہے، اس نے کھیر میں کام کر جانا ہے۔ کسی کی کمزوری کڑاہی ہے، اس نے اس میں کام کر جانا ہے۔ کسی کی کمزوری کچھ ہے، کسی کی کمزوری کچھ ہے، اس نے اس میں کام کر جانا ہے۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، شیطان جانتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے، اس نے اسی میں سے کام کر جانا ہے۔ اور مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ، اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ جب خدا کا بندہ یہ بول رہا ہے، جب مرد خدا داؤد کہہ رہا ہے، جب وہ بندہ جس کے بارے میں بائبل بولتی ہے، خدا بولتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے، جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نفیس کھانے نقصان دہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے نفیس کھانے ان کے پھنسوا سکتے ہیں، نفیس کھانے ان کے آپ کی برکت کو کم کر سکتے
ہیں, آپ کے مسا کو کم کر سکتے ہیں, آپ کے زور کو کم کر سکتے ہیں, آپ کو بیمار کر سکتے ہیں, آپ کو کمزور کر سکتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک مثال بنی ہے کہ جس بکرے کو ذبح کرنا ہوتا ہے, جس بکرے کو حلال کرنا ہوتا ہے, اسے پہلے اچھی طرح کھلایا جاتا ہے. اکثر ہم کھانے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. اکثر ہمیں جو کوئی بھی تھوڑا بہت کھلا دیتا ہے, ہم بڑے راز اسے دے دیتے ہیں. کھانے کے چکر میں ہم اپنا سب کچھ انہیں دے بیٹھتے ہیں. کھانے کے چکر میں ہم انہیں اپنے راز کی باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور کلام کہتا ہے مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ, مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ. یہ تجربہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, سچ کہہ رہا ہوں. دوست بن گیا ایک, کبھی کچھ کھلانے کے لیے جا رہا ہے, کبھی کچھ, اور اینڈ میں کیا نکلا وہ جو سب جانتے ہیں. اینڈ میں سارا اتنا پیار, اتنے کھانے, اتنے پینے, کبھی کسی دکان پہ جا رہے ہیں, کبھی کسی شاپ پہ جا رہے ہیں, کبھی کہاں لے کے جا رہا ہے, کبھی گھر لے کے جا رہا ہے, اور اینڈ میں کیا نکلا جو آپ سبھی جانتے ہیں. آپ نے کھانوں کے چکروں میں ہم نے نہیں آنا. لکھا ہے تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر, کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے. وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی, لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں, دل نہیں ہے. آمین. وہ آپ کو کھینچ رہا ہے, آپ کو کھلا کر, آپ کو دے کر, آپ کی مدد کر کے, آپ کو بڑے بڑے خواب دکھا کر وہ آپ کو کھینچ رہا ہے اپنی طرف, وہ آپ کو کھا رہا ہے. آمین. ان کے نفیس کھانوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. آمین. ان کی دعوتوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. آمین. ایک اور آیت میں آئیں, رومیو 14 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھنا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. آمین. کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. آمین. کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. کھانے کی خاطر اکثر ہم خدا کے کام کو بگاڑ دیتے ہیں. کھانے کی خاطر اکثر ہم خدا کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانے کی خاطر اکثر ہم خدا کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. اور بائبل کہتی ہے کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ. بہت ساری جگہوں پر میں نے خدا کا کام کھانے کی خاطر بگڑتا ہوا دیکھا ہے. دعا ابھی چل رہی ہوتی ہے اور کھانے کی خاطر دعا کو سٹاپ کیا جاتا ہے. دعا ابھی چل رہی ہے, ورشپ ابھی چل رہی ہے, کھانے کی خاطر روک دیا جاتا ہے. کسی کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, کسی کا کھانا جلدی بن گیا ہے. اتنی پیچھے سے پریشر. یہ پچھلے دنوں میں میموریل سروس کر رہا ہوں, کلام ابھی 15 منٹ کا پہنچا, بھئی آپ نے کھانا تیار جلدی کر لیا تو میرا کیا قصور. پیچھے سے پیغام آ گیا پادری صاحب صبح دے لوگ بھوکے بیٹھے نے, ہاتھ ہولا ہی رکھو. چھوٹا پیغام دینا, سویر دے بھوکے بیٹھے نے لوگ تے ہاتھ ہولا ہی رکھو. تو میں کہا ہاتھ ہولا ہی رکھنے اسی ہاتھ میں تلے کر دینے. ایسے لوگ ہیں, سچ کہہ رہا ہوں. میموریل سروس پہ یہ ہوتا ہے, ایک جگہ چلا گیا کھانا لیٹ, اور پادری صاحب کام ذرا چپ کے رکھو, کام ذرا ناپ کے رکھو. تو میں نے کہا بھائی جتنا ٹائم اتنا ہی کرنا ہے نا, ابھی کھانا لیٹ ہے.
सारा कुछ पादरी के ऊपर डाल रहे हैं। खाना जल्दी तैयार हो गया तभी पादरी की शामत, खाना लेट तभी पादरी की शामत। भी कलाम जरा चलाई जो, खाने में अभी देर है। और कलाम कहता है खाने की खातिर खुदा के काम को ना बिगाड़। ये भी आपने देखा होगा, आखिरी दुआ दुआए रबानी अभी होती नहीं और प्लेटें चलना शुरू हो जाती हैं, खाना शुरू। वो पादरी साहब होते देख रहे, देखे आखिरी दुआ हमने की नहीं, बरकत के कलमात किए नहीं और खाना चल गया। और कलाम कहता है खाने की खातिर खुदा के काम को ना बिगाड़। बाइबल में लिखा है खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, हाँ दूर जरूर कर देगा, मिलाएगा नहीं। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। और ये आयत में लिखा है खाने की खातिर खुदा के काम को नहीं बिगाड़ना। आमीन। खाने की खातिर खुदा के काम को कभी भी नहीं बिगाड़ना। ठंडा होता है तो हो जाए, लेकिन आपका रूह ठंडा ना हो। आमीन। कलाम में लिखा है कि रूह को ताजा रखो, रूह में भरते जाओ। ये नहीं लिखा कि खाने खाने में भरते ही जाओ। और इसी तरह एक और आखिरी आयत में आई, पहला कुरिन्थियों और इसका 8 बाब और इसकी 8 आयत को पढ़े। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। आमीन। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं है। अगर एक टाइम का नहीं खाएंगे नुकसान नहीं होगा, और अगर खा लेंगे फायदा नहीं होगा। बाइबल ये कह रही है कि अगर खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं। हम बीमार भी पड़ जाएंगे कि खाना नहीं खाया, और अगर खा लेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कह रही है, बाइबल बोल रही है खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ फायदा नहीं, कुछ नफा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे उनके नफीस खानों से बाज रख। आमीन। मुझे उनके मजेदार खानों से बाज रख, मुझे उनके चटपटे खानों से बाज रख। और आगे हमने पढ़ा कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। उनके दिल में वो तो आपको कैच कर रहे हैं, वो तो आपको पकड़ रहे हैं, वो तो आपको झांसा दे रहे हैं। जब भी किसी को हम आम तौर पे देखें कि खाने की भी शेप है, कई किस्म में लोग खाते हैं, कई किस्म में लोग हमें खिलाते हैं। कोई पैसा दे के हमें खिला रहा है, कोई और लालच दे के हमें खिला रहा है, कोई और तरह की ऑफरिंग करके हमें खिला रहा है। और खुदा का बंदा इस चीज को बयान कर रहा है कि हमें उनके नफीस खानों से बाज रख। और यहाँ लिखा है खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। इसके 10 और 11 आयत को भी पढ़िएगा, 10, 11 और 12 को भी, इसी नीचे जो अभी पढ़ा है। क्योंकि अगर कोई तुझे साहिबे इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दिलेर ना हो जाएगा? गरज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह हुआ हलाक हो जाएगा। जी आगे भी पढ़े 12 को भी। और तुम उस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। आमीन।
کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں، اگر کوئی تجھ صاحب علم کو ان کے خانہ میں، ان کے ساتھ، آمین، بت خانہ میں یا ان کے ساتھ، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھانے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر میں ان کے ساتھ بیٹھا کھا رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی دیکھے گا مجھے ان کے ساتھ میں وہ کھانا لذیذ کھا رہا ہوں، ان کے ساتھ میں کھانا نفیس کھا رہا ہوں، تو آپ بھی دیکھیں گے پادری تو کھا رہے ہیں، ہم بھی کھائیں گے۔ اس طرح ہوگا، آپ کو ٹھوکر لگے گی، میرے کھانے سے آپ کو ٹھوکر لگے گی، کیونکہ کلام کہتا ہے کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو، یعنی کہ تجھے علم ہے کہ نفیس کھانا نہیں کھانا، تجھے پتا ہے کہ ان کا کھانا نہیں کھانا، تجھے پتا ہے کہ ان کا مزیدار کھانا تیرے لیے نقصان دہ ہے، اور تجھے پتا ہے، تو نے کلام پڑھا ہے، تو نے بائبل پڑھی ہے، تو نے سنا بھی ہے اور سنایا بھی ہے، اس کے بعد تو ان کے ساتھ مل کر بت خانہ میں یا دوسری جگہ میں بیٹھا کھا رہا ہے، تو جو کوئی بھی کمزور بندہ ہوگا، جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوگا، شاگرد ہوگا، اگر استاد بیٹھا کام کر رہا ہے، استاد بیٹھا کھا رہا ہے، تو شاگرد بھی کھائے گا۔ اگر سمجھانے والا کھا رہا ہے تو سمجھنے والا بھی جا کے کھائے گا۔ خود تو بیٹھا کھا رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے، ہمارے سبب سے وہ ٹھوکر کھا جائے گا اور وہ جا کے کھائے گا، اور کلام کہتا ہے کہ تیرے سبب سے وہ مرے گا۔ خدا کہتا ہے تجھے میں پوچھوں گا، پھر تجھے میں پکڑوں گا۔ پھر لکھا ہے کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو بائبل کہتی ہے کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھانے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ مطلب کہ دلیر ہو جائے گا۔ اگر کوئی ہمیں کھانا کھانے بیٹھا دیکھ لے گا ان کے ساتھ تو وہ بھی کھائے گا، وہ کھائے گا۔ اور کلام کہتا ہے غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موا، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک بندے کو مار دیا ہم نے، اس کے ایمان کو ختم کر دیا، اس کی روحانیت کو ڈیڈ کر دیا، اس کے کلام کو، اس کی محنت کے اوپر ہم نے پانی پھیر دیا۔ اور کلام کہتا ہے اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو۔ ہماری زندگی سے زندگیاں بچ بھی جاتی ہیں اور ہماری زندگی سے زندگیاں تباہ بھی ہو جاتی ہیں، یہ سچی بات ہے۔ ایک خادم کی زندگی سے زندگیاں بچ بھی جائیں گی، نجات بھی پا جائیں گی، اور ایک خادم کی زندگی سے زندگیاں تباہ بھی ہو جائیں گی اور گنہگار بھی ٹھہرے گی۔ اور کلام کہتا ہے کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موا، ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے۔ آمین۔ اپنے آپ کو بھی باز رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ آمین۔ مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ وہ خدا سے فریاد کر رہا ہے، ہاللیلویا، وہ خدا سے دعا کر رہا ہے، وہ خدا سے التجا کر رہے کہ اے خداوند مجھے ان کے نفیس کھانے سے باز رکھ۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم ساروں کو